السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام اسٹوری آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، آج کا ٹاپک ہے بی بی سارہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکلے تو کس نے ساتھ دیا؟ ساتھ میں ان کی بیوی تھی اور لوط علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ سارہ ان کی پہلی بیوی ہے، اللہ والی عورت ہے۔ اس وقت روئے زمین پر توحید والا کوئی نہیں تھا، یہ دونوں میاں بیوی تھے، لیکن بیوی نے ساتھ دیا۔ بیوی ہو تو ایسی کیسی؟ سارہ جیسی۔ آج ہمارے گھر میں سارہ جیسی لڑکی کہاں ہے؟ عورت کہاں ہے؟ بیوی کہاں ہے؟ آئیے اللہ والی عورت کا واقعہ ایک حدیث کے ذریعے سنیں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3358، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تین باتیں لگتا ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے سرزد ہوئی ہے۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہ، میں بیمار ہوں، اور وہ میلے میں نہیں گئے۔ تو اس کو بھی ظاہری طور پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے سرزد ہوا ہے۔ اور دوسرا جو جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہے، ویسے لگتا ہے، بلکہ یہ دعوت کی حکمت میں سے جو طریقہ تھا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 63 قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ ابراہیم علیہ السلام کہ وہاں شہر میں جو بت خانے تھے تو چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے گئے، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھ لو ان سے، ان کے بڑے ہیں، بتا دیں گے کس نے توڑا ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر نکلے۔ عراق سے کہاں جا رہے ہیں؟ شام اور فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت غلط تھا، وہاں سے گزرنے والی جتنی عورتیں تھیں اس پر وہ بری نگاہ رکھتا تھا، غلط کام کرتا تھا۔ سارہ بڑی خوبصورت تھی، من احسن الناس، تو اس کے بعد بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب بادشاہ نے پوچھا من حاضر کون ہے یہ، تو کہا اختی، میری بہن ہے۔ وہ بہن ہے، لیکن انہوں نے مراد کیا لیا؟ اسلامی بہن ہے، جیسا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفضائل حدیث نمبر 2371 فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، اے سارہ دیکھ تو میری اسلامی بہن ہے۔ تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیز جس کا ذکر ہوا، میں بیمار ہوں، تو گویا کہ تم شرک کرتے ہو تو توحید کا مسئلہ، اس لیے میں ان چیزوں سے بیمار ہوں، اور لوگوں نے سمجھا اصلی بیمار ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہ، یہ والے مسئلے میں یعنی تم توحید پر نہیں ہو، اس لیے گویا کہ یہ بیماری ٹائپ کا ہے۔ پھر کہا ان کے بڑے سے پوچھ لو اگر بات کر سکتے ہیں۔ پھر کہا یہ بہن ہے، تو یہ اسلامی بہن مراد لیا، سامنے والے نے سگی بہن مراد لیا۔ سارہ جب اندر گئی تو اندر جانے سے پہلے جو بادشاہ کے پاس گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا سارہ لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، سارہ دیکھ لے میرے اور تیرے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی مومن نہیں ہے، نہ مومن مرد ہے نہ مومن عورت ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ تھے، لیکن یہاں جوڑے کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ تو جیسے وہ اندر گئی، بادشاہ نے غلط حرکت کی، ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ہاتھ چل ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ادع اللہ لی ولا اضرک، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ انہوں نے دعا کر دی، پھر اس نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا غلط کام کے لیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عورت بھی بزرگ ہے، اللہ والی ہے، اور اللہ والی جب دعا کر دے تو اللہ فوراً قبول کر لے۔ پھر دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے ہاتھ پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا ادع اللہ لی ولا اضرک، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ لیکن پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گیا اور لوگوں سے کہا دیکھ تو انسان کو نہیں لے کر آیا، شیطان کو لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ دے دیا۔ تو ہاجرہ، جس کو ہاجر عربی میں کہا جاتا ہے، وہ تو سارہ کو ملی تھی، تو انہوں نے کیسے اپنے شوہر کو دے دیا؟
کتنی دل والی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی. الحمدللہ کاش ہماری ماں و بہنوں کو یہ پیغام مل جائے کہ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کیا ہوا، کیا اپنے شوہر کے لیے قربانی دے سکتی ہے. اللہ والی عورت ایسا ہی کرتی ہے، ان کو تکلیف نہیں ہے. اس کے بعد جیسے وہ گھر پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. محیا پوچھا یا محیم کیا ہوا سارا، تو کہا رد اللہ قید الکافر او الفاجر فی نہر واخد محاجر، اللہ تعالیٰ نے اس کافر اور فاجر کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے یہ ہاجرہ دے دیا ہے. تو ناظرین اکرام، سارا کے تعلق سے حدیث میں یہ بات تھی جس کا میں نے ذکر کیا. یہ ہے بی بی سارا، اللہ والی عورت ہے. بیوی ہو تو ایسی سارا، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جیسی کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور لگی رہی. آج بھی اگر بیوی ایسی مل جائے، دنیا والے کچھ بھی کہیں، بیوی اگر کہہ دے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو آدمی کا من ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون والا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، آمین. آج فلمی دنیا کی ہیروئن کو ہماری کچھ مائیں بہنیں نمونہ بناتی ہیں. ارے آئیڈیل اور نمونہ ان جیسی عورتوں کو بنائیے تاکہ سادگی آ جائے، سکون آ جائے. اللہ ہماری ماں و بہنوں کو توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.